لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم اطلب العلم من المهدی إلى اللحد. معزز اور محترم ناظرین کرام، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اطلب العلم من المہدی الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی آغوش سے لے کر قبر تک۔ عزیزان ایمان، عرب کے غیر تہذیب یافتہ معاشرے میں صرف بنو ہاشم علم و ادراک کی ان اعلیٰ منزلوں پر فائز تھے کہ جہاں یہ شعور موجود تھا کہ ماں کی آغوش بچے کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے۔ اور عزیزان گرامی، اس حدیث کے ذریعے سے عورت کے صاحب علم اور صاحب منزلت ہونے کا پتہ چلتا ہے، اور قرآن کریم نے بھی عورت کی اہمیت اور عورت کے مقام کو معاشرے کے درمیان بیان فرمایا ہے۔ اور جہاں تقوی اور حسن عمل میں کالے گورے جوان بوڑھے سب برابر ہیں، وہیں پر پروردگار عالم نے مرد کے تذکرے کے ساتھ عورت کا تذکرہ برابری کے درجے میں کیا ہے، جیسا کہ سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں ارشاد ہو رہا ہے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ بے شک مسلمان چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ایمان رکھنے والے چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، نماز قائم کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، اس کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سچ بولنے والے چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، صبر کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، صدقہ دینے والے چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، خشوع و خضوع کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، روزہ رکھنے والے چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، اور اپنی حیا کی پردہ داری کرنے والے، اپنی حیا کی حفاظت کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے چاہے مرد ہوں یا عورت ہوں، اللہ نے فرمایا اعد لہم مغفرۃ واجرا عظیما، کہ اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت رکھی ہے اور اجر عظیم رکھا ہے۔ اور عزیزان گرامی، خداوند عالم نے واضح طور سے یہ بیان کر دیا کہ عزت و بلندی اور پستی کا معیار جو ہے صرف اور صرف تقوی الہی اور حسن عمل یعنی نیک عمل ہے، کہ جو اس معیار پر جتنا کھرا اترے گا وہ اللہ کی نگاہ میں اتنا ہی بلند ہوگا۔ عزیزان گرامی، اسی وجہ سے اللہ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم بحسن ما كانوا يعملون، کہ ومن عمل صالحا، کہ جو کوئی بھی نیک عمل انجام دے، من ذکر او انثى، چاہے وہ مرد ہو یا عورت،
لیکن شرط یہ ہے کہ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، کہ وہ مومن ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، کہ ہم اس کی حیات کو حیات طیبہ یعنی پاک زندگی قرار دیں گے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم انہیں ان سے بہتر جزا دیں گے جو وہ عمل انجام دیتے تھے، یعنی جو کام انجام دیتے تھے، جو عمل انجام دیتے تھے، ہم اس سے بہتر جزا دینے والے ہیں۔ عزیزان گرامی، قرآن کریم میں اللہ نے جا بجا کئی مقامات پر کائنات کی عظیم خواتین کا تذکرہ کیا ہے اور ان کی سیرت کو بیان فرمایا ہے، تاکہ دنیا کی عورتیں ان سیرتوں کو اپنائیں، ان عظیم خواتین کو اپنے لیے آئیڈیل، اپنے لیے نمونے عمل قرار دیتے ہوئے اپنی زندگی کو گزاریں۔ عزیزان گرامی، جب کہیں کائنات کی عظیم خواتین کا تذکرہ ہوتا ہے، وہ خواتین کی جو مثالی خواتین ہیں، وہیں پر جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کا نام آتا ہے۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی فضیلت کے لیے بس یہی ایک جملہ کافی ہے کہ جناب ام البنین اس ذات کا نام ہے کہ جو حضرت امیر المؤمنین غالب علی ابن ابی طالب کی زوجہ ہیں۔ اور پھر ان کی منزلت کا کیا کہنا، جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کو ان شہزادوں نے ماں کہا، وہ شہزادے کے جو جنت کے سردار ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ ہیں، وہ جناب ام البنین کو ماں کہتے ہوئے نظر آئے۔ یعنی یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ امام حسن، امام حسین جو دونوں امام ہیں، جس زبان سے انہوں نے فاطمہ زہرا کو ماں کہہ کے پکارا تھا، اسی زبان سے جناب ام البنین کو ماں کہہ کر پکار رہے ہیں۔ اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اور پھر آپ دیکھیے جناب ام البنین کی فضیلت، جیسا کہ روایتوں میں وارد ہوا، الجنت تحت اقدام الامہات، کی جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اب دیکھیے سرکار باوفا حضرت ابوالفضل عباس علمدار کربلا یعنی کس شان کے مالک ہیں، کس عظمت کے حامل ہیں کہ قیامت کے دن تمام شہداء جن کی عظمت پر رشک کرتے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی جنت کہاں ہے؟ تصور کیجئے عزیزان گرامی، جناب ام البنین کا مرتبہ یہ ہے کہ ایسے غازی، دلیر، شجاع کہ جس کی شہادت پر، جس کی عظمت پر قیامت کے دن سارے شہداء رشک کریں گے، اس کی بھی جنت اگر کہیں ہے تو جناب ام البنین کے قدموں کے نیچے ہے۔ عزیزان گرامی، جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کی فضیلت کو کیسے بیان کیا جائے کہ اس عظیم مرتبے پر پہنچی ہوئی یہ خاتون ہے، کائنات کی عظیم خاتون، کہ نہ جانے دنیا کے کئی لاکھوں لوگوں سے یہ افضل خاتون ہے۔ آج چونکہ ان کے سفرے کے عنوان سے مجلس ہے اور ان کی شہادت کی تاریخ ہے، لہذا اسی مناسبت جناب فاطمہ کلابیہ جو ان کا نام تھا، ان کے بارے میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا کہ جناب ام البنین کا اصل نام فاطمہ کلابیہ تھا، قبیلہ بنی کلاب سے ان کا تعلق تھا، اور ان کے جو والد تھے ان کا نام تھا حزام ابن خالد۔ حزام ابن خالد یعنی عرب کے نامور شخصیات میں سے ہیں کہ آپ اشراف عرب میں سے ہیں جن کا لوگ احترام کیا کرتے تھے، بہت ہی شجاع اور بہادر تھے، اور مہمان نوازی ایسی تھی کہ ہر کوئی ان کی تعریف کیا کرتا تھا، اور اس قدر مہمان نواز تھے۔ اور ان کی فضیلت میں اور کیا بیان کروں، بس یہی کہنا مناسب سمجھوں گا کہ جناب حزام ابن خالد کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ صحابی رسول تھے، اور صرف رسول اللہ کے صحابی نہیں تھے بلکہ صحابی امیر المومنین تھے، امیر المومنین کے بھی صحابی تھے۔ تو جو رسول کا صحابی ہو، جو امیر المومنین کا صحابی ہو، اس کی عظمت کا کیا کہنا۔ اور پھر ان کی یہ بیٹی تھی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا، اور ددیال کے اعتبار سے شجاعت بے مثال تھی۔ جان گرامی، ماں کی طرف آئیے، جو ننیال ہے، ان کی ماں کا نام ثمامہ بنت سہیل بن عامر تھا، کہ جو بڑی عالمہ اور فاضلہ اور تقیہ اور بابلند خاتون تھی، جن کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کا بھی خاندان بڑا عظیم خاندان تھا، یعنی ننیال کے اعتبار سے جناب ام البنین کا خاندان بڑا مضبوط تھا اور بڑا شجاعت والا خاندان تھا۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ ملتا ہے کہ ان کے نانا عامر بن طفیل، ان کے بارے میں ملتا ہے کہ یہ عرب کے ایسے نامور بہادر تھے کہ انہیں اشجع العرب کہا جاتا تھا، یعنی عرب کا سب سے بہادر انسان کہا جاتا تھا۔ جان گرامی، ان کا دوسرا لقب ملاعب السنہ یعنی نیزوں سے کھیلنے والا۔ توجہ فرمائیے کہ جن کے نانا
یعنی ان کی مثال ان کے لیے محاورہ بن گیا کہ جو نیزوں سے کھیلتے تھے، یعنی بہادری، شجاعت، جنگ یہ ان کے لیے عام بات تھی۔ تو ننیال کے اعتبار سے بھی، ددیال کے اعتبار سے بڑا مضبوط خاندان تھا۔ ان کے نانا عامر بن طفیل کے بارے میں ملتا ہے کہ بادشاہ قیصر، روم کا جو بادشاہ تھا، اس کے پاس اگر کوئی عرب جاتا تھا تو وہ صرف ایک سوال کرتا تھا کہ بتاؤ تمہارا رشتہ عامر سے کیا ہے، تمہارا تعلق عامر سے کیا ہے۔ اگر وہ بیان کر دیتا تھا کہ ہم ان کے قبیلے سے ہیں یا ہم انہیں جانتے ہیں تو وہ اس کا احترام کرتا تھا۔ تو جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کو جو دادیال تھا اور نانیال تھا، دونوں اعتبار سے بہت ہی مضبوط خاندان تھا۔ اور جان گرامی یہی وجہ تھی کہ امیر المومنین نے جناب عقیل سے فرمایا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ ایسے خاندان میں شادی کروں کہ جس کے نتیجے میں وہ بچے پیدا ہوں، ایسے بہادر دلیر پیدا ہوں کہ کربلا میں میرے حسین پر کام آئیں۔ عزیزان گرامی، امیر المومنین کیا نہیں چاہتے تھے؟ کیا یہ نہیں جانتے تھے کہ کون سا قبیلہ سب سے بہادر قبیلہ ہے؟ لیکن جناب عقیل سے یہ مشورہ کیوں لیا؟ اس کی وجہ یہ ہے عزیزان گرامی کہ چونکہ امیر المومنین جانتے تھے کہ میرے بھائی پر بنو امیہ کی طرف سے تہمتیں لگائی جا رہی ہیں، انہیں بدنام کیا جا رہا ہے، لہذا امیر المومنین نے بتایا کہ دیکھو میرے بھائی کی منزلت کیا ہے، کہ علی جیسا امام عقیل سے مشورہ لے رہا ہے، بس اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ کائنات وقت کا امام جناب عقیل سے مشورہ لے رہا ہے، لہذا ان کی عظمت کو اجاگر کیا۔ دوسری وجہ یہ بیان کی جاتی ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین نے دنیا والوں کو درس دیا، دیکھو کہ جب تم مرحلہ زواج میں آؤ، اپنی اولاد کی شادیاں کرو تو اس کا معیار محبت حسین ہونا چاہیے، کہ حسین کی محبت کے اعتبار سے شادی کرو کہ جو اولاد ہو وہ امام حسین سے سچی محبت کرے اور سچی عزادار ہو۔ عزیزان گرامی، جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی مجلس ہے اور ان کی فضیلت کے لیے روایت میں ملتا ہے کہ جناب حزام بن خالد ایک مرتبہ کسی سفر پر نکلے اور سفر میں تھے اور ایک جہاں قیام کیا اور رات میں جب سوئے ہیں تو ایک خواب دیکھتے ہیں۔ خواب کیا دیکھتے ہیں کہ ایک سرسبز و شاداب باغ ہے، خوبصورت باغ، چاروں طرف ہریالی ہے اور آسمان کھلا ہوا، اور قدرتی مناظر کو دیکھ کر خوش ہو رہے ہیں، تعجب کر رہے ہیں۔ روایت نے لکھا کہ اچانک آسمان سے بارش کا ایک قطرہ گرا اور ان کے دستے مبارک میں آیا، وہ دیکھ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ بارش کا قطرہ، پانی کا قطرہ ایک در میں تبدیل ہو گیا، ایک خوبصورت جوہر میں تبدیل ہو گیا۔ ایسا خوبصورت جوہر، ایسا خوبصورت در کہ جیسے ہی حزام بن خالد نے دیکھا حیران و پریشان دیکھتے ہی رہ گئے، اور روایت نے لکھا کہ دیکھ ہی رہے تھے کہ ایک گھوڑ سوار ان کے قریب آیا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے حزام بن خالد، یہ جو در تمہارے ہاتھ میں ہے کیا تم اسے فروخت کرو گے، بیچو گے؟ جناب حزام کہتے ہیں کہ جبکہ مجھے اس کی قیمت کا اندازہ ہی نہیں، مجھے معلوم نہیں میں اسے کیسے بیچ سکتا ہوں۔ اس کے بعد وہ آنے والے شخص نے کہا کہ اس کی قیمت کا اندازہ تو مجھے بھی نہیں ہے، لیکن میں اس بات کی ضمانت لیتا ہوں کہ اگر تم اس در کو اس کے اہل کے حوالے کر دو گے تو قیامت تک کے لیے تمہیں ایسا شرف ملے گا، ایسی بزرگی ملے گی کہ جو آج تک کسی کو نہیں ملی ہے۔ عزیزان کرام، جیسے یہ جملہ سنا اور اس کے بعد کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو میں اس پر راضی ہوں اگر آپ ضمانت لیتے ہیں، اور وہ در ان کے حوالے کر دیا۔ خواب سے بیدار ہوئے، لوگوں سے بیان کیا کہ میں نے ایسا خواب دیکھا ہے، تو وہیں پر ایک علم خواب کی تعبیر رکھنے والے شخص نے بیان کیا کہ اے حزام بن خالد، اگر تمہارا یہ خواب سچا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہاری عنقریب شادی تمہیں اللہ ایک ایسی بیٹی سے نوازے گا جس کی شادی ایک کائنات کے ایک ایسے عظیم انسان سے ہوگی کہ جس کی وجہ سے تمہیں ایسا رتبہ ملے گا کہ جو قیامت تک کے لیے تمہارے خاندان کے لیے اور تمہارے لیے باقی رہے گا۔ عزیزان گرامی، جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کے بارے میں ملتا ہے کہ اس کے بعد جناب حزام گھر پہ تشریف لائے اور حمل ظاہر ہوا اور جناب ام البنین کی ولادت ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ جو میں نے خواب دیکھا تھا وہ خواب سچ پایا۔ جناب ام البنین کی ولادت ہوئی، پروان چڑھی اور اللہ نے 4 بیٹے عطا فرمائے، اور چاروں بیٹے میں جو عباس علمدار تھے وہ چاند کی طرح تھے، جنہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا ہے۔ ارباب اعضاء، آج جناب ام البنین کی شہادت کا دن ہے۔ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں کہ جو کربلا تو نہ آ سکیں
لیکن واقعہ کربلا کے بعد 3 یا 4 برس تک زندہ رہیں۔ آئیے عزادارو، ہم کربلا میں ہیں، مولا ابوالفضل عباس کی بارگاہ میں ان کی ماں کا پرسہ پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل العباس، عظم اللہ لک الاجر بأمک المغمومہ۔ اے ارباب عزا، جناب ام البنین واقع کربلا کے بعد صرف 3 یا 4 برس تک زندہ رہیں۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ دن ہو یا رات جناب ام البنین آقا حسین پر گریا کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ بعض روایتوں کے مطابق انہیں زہر دے دیا گیا اور بیوی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اے ارباب عزا، جب امام حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، اہل حرم کو اسیر کر لیا گیا اور ہاتھوں میں رسیاں باندھ دی گئی اور انہیں بازاروں میں دیار بدیار پھرایا گیا۔ اور پھر جب اہل بیت حرم کا لٹا ہوا قافلہ مدینے پہنچا، بشیر ابن جزلم سید سجاد کی خدمت میں آئے۔ سید سجاد نے فرمایا، اے بشیر، بے شک تمہارے باپ ہمارے لیے شاعری کرتے تھے، وہ شاعر تھے، کیا تم بھی شاعر ہی کرتے ہو؟ بشیر ابن جزلم کہتے ہیں، ہاں مولا، میں بھی اشعار کہتا ہوں۔ امام نے فرمایا، اے بشیر، جاؤ مدینے میں ہمارے آنے کی خبر کر دو۔ بشیر مدینے میں آئے اور اعلان کرنے لگے، اے مدینے والو، مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ آقا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کے بھوکے پیاسے جانوروں کی طرح ذبح کر دیے گئے۔ جیسے اس خبر کا سننا تھا، اہل مدینہ میں گریہ و بکا بلند ہو گیا۔ جناب ام البنین کے کانوں میں جیسے ہی یہ خبر پہنچی، جناب ام البنین ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلی اور بشیر ابن جزلم کے پاس آئی، اور آنے کے بعد کہتی ہیں، اے بشیر ابن جزلم، تو یہ کیسی ہی خبر سنا رہا ہے؟ میرے حسین کے بارے میں بتا کہ کیا ہوا۔ ایک مرتبہ بشیر نے جب جناب ام البنین کو دیکھا تو کسی سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ یہ خاتون کون ہے؟ کسی نے بتایا کہ یہ حضرت عباس کی ماں جناب ام البنین ہے۔ اے ارباب عزا، جیسے ہی بشیر نے یہ جملہ سنا، ایک مرتبہ کہتا ہے، اے جناب ام البنین، آپ کو آپ کے بیٹے جعفر کا پرسہ۔ جناب ام البنین فرماتی ہیں، ارے میں نے اپنے بیٹے کے بارے میں نہیں پوچھا، بتا میرے حسین کی کیا خبر ہے؟ پھر بشیر کہتے ہیں، اے ام البنین، آپ کو آپ کے بیٹے عبداللہ کا پرسہ، آپ کو آپ کے بیٹے عثمان کا پرسہ۔ جناب ام البنین کہتی ہیں، اے بشیر، میں اپنے بیٹوں کے بارے میں سوال نہیں کر رہی ہوں، اخبرنی عن الحسین، صرف مجھے حسین کے بارے میں بتاؤ۔ اے ارباب عزا، اس کے بعد بشیر ابن جزلم کہتا ہے، اے ام البنین، آپ کو آپ کے بیٹے عباس کی شہادت کا پرسہ قبول ہو۔ جناب ام البنین فرماتی ہے، ارے میں نے اپنے بچوں کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا، ارے میرے سارے بچے اور یہ دنیا و آسمان کے درمیان جو چیزیں ہیں وہ میرے حسین پر قربان ہو، ارے بتا کہ میرے حسین کی کیا خبر ہے؟ ایک مرتبہ بشیر کہتا ہے، آقا حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے۔ آقا حسین کربلا کے میدان میں شہید کر دیے گئے، آپ کو ان کا پرسہ قبول ہو۔
اے ارباب عزا، جیسے ہی اس خبر کا سننا تھا جناب ام البنین نے اپنا سر و سینہ پیٹ لیا، آہوں فغاں کرنے لگی، گریہ و زاری کرنے لگی، مدینے کے سارے لوگ گریہ کرنے لگے۔ اے ارباب عزا، اس کے بعد جناب ام البنین آقا حسین کو ہمیشہ یاد کر کے رویا کرتی تھی۔ روایتوں نے لکھا ہے کہ جناب ام البنین گھر میں زیادہ نہ رہتی تھی، جنت البقیع میں آتی تھی، آقا حسین پر گریہ کرتی تھی۔ روایت نے لکھا کہ جناب ام البنین اکثر جب جنت البقیع میں جاتی تھی تو 5 قبریں بناتی تھی، 4 اپنے بیٹوں کی نام کی قبر، 1 قبر اپنے بیٹے عبداللہ کے نام کی بناتی تھی، دوسری قبر جعفر کے نام کی بناتی تھی، تیسری قبر اپنے بیٹے عثمان کے نام کی بناتی تھی، اور چوتھی قبر عباس کی بناتی تھی، اور 5ویں قبر آقا حسین کے لیے بناتی تھی۔ پھر ان 4 قبروں کو مٹا دیتے تھی اور کہتی تھی اے بچوں مجھے معاف کرنا کہ میں تم پر گریہ نہ کروں گی، میں تمہارے لیے نہ روؤں گی۔ اور پھر آقا حسین کی جو قبر بناتی تھی اس پہ لپٹ جاتی تھی اور گریہ کرتی تھی، آواز بلند کرتی تھی، واہ حسینہ واہ غریبہ واہ مظلومہ، اور اتنا گریہ کرتی تھی۔ روایتوں نے لکھا کہ جب مدینے کے لوگ جناب ام البنین کو اس طرح گریہ کرتے ہوئے دیکھتے تھے تو قریب آتے تھے اور آنے کے بعد کہتے تھے اے ام البنین صبر کیجئے، اے ام البنین ذرا صبر سے کام لیجئے۔ اے ارباب عزا، جناب ام البنین کہتی ہے آپ مجھے تم ام البنین یعنی بچوں کی ماں نہ کہو، اس لیے کہ جو میرے بچے تھے وہ کربلا میں قتل کر دیے گئے، انہیں کربلا میں ذبح کر دیا گیا، اور جو میرے بچے تھے وہ شیر کی طرح بہادر تھے۔ ارے کہاں ہے کوئی کہ جو میرے عباس کے بارے میں بیان کرے؟ ارے میرے عباس کے پہلے بازو قلم کر دیے گئے، اس کے بعد میرے عباس کے سر پہ آہنی گرز مارا گیا، ارے میرا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ اے کاش میرے عباس کے بازو سلامت ہوتے تو کسی میں ہمت نہ ہوتی کہ میرے آقا حسین کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر دیکھتا۔ شہزادی زینب و ام کلثوم کے بازوؤں میں رسن باندھتا۔ اے ارباب عزا ذرا محسوس کیجئے جناب ام البنین کو اپنے بیٹے عباس پر کتنا بھروسہ تھا۔ فرماتی اگر میرا بیٹا عباس زندہ ہوتا تو حسین پر آنچ نہ آتی۔ آزادار صرف جناب ام البنین کوئی بھروسہ نہیں تھا، سارے اہل حرم کو بھروسہ تھا۔ یہی وجہ ہے ارباب عزا جب عاشور کا دن آیا اور مولا عباس رخصت آخر کے لیے بیویوں کے خیمے میں داخل ہوئے اور عزادار جناب زینب سے جب رخصت ہو کر خیمے سے باہر نکلنا چاہتے، جناب زینب نے کہا اے بھیا عباس تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاؤ، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ جناب عباس ٹھہر گئے، نظریں قدموں کی جانب، کہا بی بی فرمائیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جناب زینب نے فرمایا اے عباس جب میں چھوٹی سی تھی ایک دن اپنے بابا کے زانوں پہ بیٹھی ہوئی تھی، اچانک میرے شانوں سے ردا ہٹ گئی، ارے میرے بابا نے بازوؤں کا بوسہ
بوسہ لیا۔ میں نے کہا اے بابا بازوؤں پر بوسہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ اے ارباب ازا جناب زینب کہتی ہے عباس جانتے ہو اس وقت میرے بابا نے کیا فرمایا؟ کہا اے بیٹی زینب میں اس لیے بازوؤں کا بوسہ لے رہا ہوں کہ ایک دن آئے گا انہی بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ اے عباس جب میں بڑی ہوئی نہ جانے کئی مرتبہ اس واقعے کا خیال آیا کہ جو بابا نے کہا تھا کہ ایک دن میرے بازوؤں میں رسن باندھی جائے گی۔ اے عباس جب میں بڑی ہوئی تو یہ سوچتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہو اور جس کے عباس جیسا بھائی ہو اس کے بازوؤں میں رسن کون باندھے گا؟ لیکن اے عباس اب تم جا رہے ہو۔ اب زینب کو یقین ہو گیا کہ بہت جلدی نہ بازوؤں میں رسن بندھنے والی ہے۔ اے عباس خدا حافظ۔ مولا عباس خیمے سے باہر آئے، امام حسین کے بعد آئے، اے آقا خدا حافظ۔ اور جیسے ہی خدا حافظ کہا امام حسین نے مولا عباس کے علم کو لکھا۔ مولا عباس کے علم پر لکھا ہوا تھا نصر من اللہ و فتح قریب۔ امام حسین نے اسے مٹا دیا اور اس پر لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اے عزادارو مولا عباس ایک مرتبہ فرات میں آئے، فرات میں داخل ہوئے، چلو میں پانی کو لیا اور پھر نہ جانے کیا سوچا اور مولا نے وہ پانی فرات میں واپس پھینک دیا۔ شاید مولا عباس کی نگاہوں میں سکینہ کی تصویر آ گئی ہو اور جملہ کہا ہو اے نہر فرات تو یہاں بہ رہی ہے، ارے حسین کے بچے خیموں میں پیاسے ہیں۔ اے عزادارو مشک سکینہ میں پانی بھرا، اب جو فرات سے پلٹے ہیں۔ اے ارباب عزا مولا عباس کا پہلے بایاں بازو قلم ہوا، پھر اس کے بعد دایاں بازو قلم کیا گیا، لیکن عباس ہے کہ چاہتے ہیں کسی طریقے سے پانی ارے خیموں میں پہنچ جائے۔ بس ایک ملعون نے ایک تیر مارا، ارے وہ تیر آ کر مشکیزے پہ لگا، ارے مشکیزے پہ تیر کا لگنا تھا کہ پانی سارا بہ گیا۔ عباس کی آس ٹوٹ گئی، مقتل کا رخ کیا اور تیروں کی بارش ہوئی، ایک آنکھ میں تیر آ کر لگا۔ عزادار مولا عباس نے چاہا کہ آنکھوں کے تیر کو کسی طریقے سے گھوڑے کی پشت اور زانوں کے درمیان رکھ کے تیر کو نکال لے، بس ایک ملعون آگے بڑھا، ارے اس نے ایک ایسا گرز مارا کہ مولا عباس زمین پہ تشریف لائے۔ حسین ندا دینے لگے الان انکسر ظہری آخی، اے بھیا تمہارے مرنے سے میری کمر ٹوٹ گئی، جو آنکھیں تمہارے خوف سے جاگا کرتی تھی وہ بڑے آرام سے سوئیں گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بیت السلام کی عظمت کا واسطہ، اے بار الہ تجھے جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی عظمت کا واسطہ، آج ان کی شہادت کا دن ہے۔ اے بار الہ جو لوگ اس سفرے میں اور اس مجلس میں شامل ہوئے ہیں ان کی تمام حاجات کو قبول اور مقبول فرما۔ اے بار الہ جہاں کہیں بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما۔ اے بار الہ جن مرحوم کے اسماء یہاں پر پیش کیے گئے ہیں بار الہ ان مرحومین کی مغفرت فرما، اور جن مومنین نے دعاؤں کی التماس کی ہے اور خصوصاً بی بی ام البنین کے توسل سے دعاؤں کے لیے فرمائش کی ہے، بار الہ ان کی تمام حاجات کو پورا فرما۔ اور اے بار الہ تیری بارگاہ میں
سب سے آخر میں یہ دعا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے فوج سفر موج میں ہم سب کا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی